السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ اسلام آباد سے واشنگٹن تک عمران خان کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں اور پنکی، گوگی اور کپتان سب پھڑے جان گے، فیصلے ہو گئے ہیں۔ یہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پھر یہ بھی شیئر کریں گے کہ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ذلِ شاہ کا قتل کا مقدمہ پولیس کی مدعیت میں کیوں درج ہوا ہے، اور پھر ہم آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کریں گے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے کبھی آرمی چیف سے ملاقات کا نہیں کہا۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے، یہ شیئر کریں گے۔ اور پھر جناب ففتھیوں کی آخری پناہ گاہ یعنی کہ بول نیوز کے مالک شعیب شیخ گرفتار ہو گئے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ ماں کا جو ایک ہوتا ہے نا رول، وہ بڑا شفقت سے بھرپور ہوتا ہے۔ بچے کی کتنی بھی غلطی کیوں نہ ہو، بچے کی کتنی بھی شرارت کیوں نہ ہو، ماں ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ میرا بچہ بڑا معصوم ہے، اور چاہے وہ بچہ اسکول لیول پہ پڑھ رہا ہو یا وہ پاکستان کا کوئی بہت بڑا کرمنل بن چکا ہو، ماں ہی ہوتی ہے، اور اس کو اپنا بچہ ہمیشہ معصوم نظر آتا ہے۔ اور کہیں بچے کی کوئی غلطی پکڑی بھی جائے اور اس کو ماننا بھی پڑ جائے کہ غلطی ہے تو یہ کہتے ہیں نہیں، اس کو سوسائٹی نے خراب کر دیا ہے۔ اور وہ جو ممتا والا جو رویہ ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے ہمارے عدلیہ کا کچھ حصہ بڑی مسلسل ان کو وہ شفقت سے نواز رہا ہے، اور مسلسل جو ہے انہیں گود میں اٹھا لیا۔ جب سے اسٹیبلشمنٹ کی گود سے اترے ہیں تب سے وہ عدلیہ کی گود میں سواری کر رہے ہیں، اور آج بھی ان کو مزید ریلیف ملا اسلام آباد سے، اور انسداد دہشت گردی کے ایک مقدمے میں بغیر پیش ہوئے عمران خان صاحب کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دے گی۔ یہ بھی پاکستان میں ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ عبوری ضمانت قبل از گرفتاری کا ملزم بھی عدالت میں پیش نہیں ہوتا، اور عدالتیں اس کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دیتے ہیں۔ کیسے لیے ہوتے ہیں؟ کوئی ایک مجھے مثال دے دیجئے، انسداد دہشت گردی کا کیس ہو پورے پاکستان میں، عبوری ضمانت پہ ملزم اور تاریخ پہ حاضر نہ ہو اور اس کی ضمانت کینسل نہ ہوئی ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن خان صاحب کو لیے تو پھر یہ بات ہوئی کہ ممتا والا شفقت ہے اور وہ چل رہی ہے۔ لیکن کیا یہ شفقت عمران خان صاحب کو، یہ ممتا، یہ شفقت بچا پائے گی؟ اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ تازہ کچھ بڑے فیصلے ہو چکے ہیں۔ ان فیصلوں کی طرف بھی ہم آتے ہیں۔ ذرا پہلے ہم ذکر کر لیتے ہیں جو کل واقعہ ہوا لاہور میں۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک کارکن ذلِ شاہ، جو علی بلال شاہ غالباً اس کا نام تھا، یا ذلِ شاہ اس کو عرفیت تھی، وہ ہلاک ہوا اور اس کی لاش اسپتال میں پائی گئی، اور پتہ چلا کہ ایک جو وہ ویگو گاڑی ہوتی ہے اس میں اس کو لایا گیا اسپتال میں، اور نامعلوم افراد اس کو وہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ جو اس کا والد ہے، مجھے تو بڑی وہ افسوس ہوا اس کو دیکھ کے کہ میں نے کل ویڈیو دیکھی کہ اس کے والد کو ایسے لے کے جایا جا رہا ہے عمران خان کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے، گھر میں اس کے لاش پڑی ہے، اس کا جوان بیٹا قتل ہو گیا ہے، اور اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے گھر سے آئے اور عمران خان صاحب کی خدمت میں پیش ہو تاکہ عمران خان صاحب اس کی تعزیت کر سکیں۔ اور عمران خان صاحب نے وہی کیا کہ وہ بیچارہ مسکین سا بیٹھا ہوا ہے۔ پہلے میں نے وہ ویڈیو دیکھی جسے باہر سے اس کو لے کے اندر جایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا بیٹا ہے، تو اس کو کہا گیا بھائی تو دوسرا بندہ نہیں جا سکتا، ایک ہی بندہ جائے گا اندر، اور پھر اندر عمران خان صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ عمران خان صاحب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہیں اور بابا بیچارہ ایسے کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک شور شرابہ ہوا کہ جی قتل ہو گیا، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب اس کا ملزم ہے، وزیر داخلہ اس کا ملزم ہے، فلانا اس کا ملزم ہے، فلانا افسر اس کا ملزم ہے، سی سی پی لاہور اس کا ملزم ہے۔ ایک شور شرابہ اور ہنگامہ ہوا، اور اس ہنگامے کے نتیجے میں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے وہ اس ذلِ شاہ کے والد کو لے کر تھانے پہنچ گئے، اور تھانے میں جا کے ایک درخواست جس طرح کی وہ لکھوانا چاہ رہے تھے اس طرح کی لکھوا کے جناب وہ سب لوگوں کو امپورٹنٹ جو عہدوں پر بیٹھے ہیں ان سب کے خلاف ایک درخواست لکھ کر تھانے میں پیش کرا دی گئی کہ جناب اس میں مقدمہ درج کیا جائے۔ اچھا، یہاں پہ کچھ اختیارات پولیس کے بھی ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں بطور کرائم رپورٹر، یہ میرے علم میں ہے کہ جہاں پہ پولیس کو یہ پتہ ہو کہ کسی ایف آئی آر کے پیچھے کوئی بدنیتی موجود ہے تو وہ اس ایف آئی آر کو روک بھی سکتی ہے۔ یہاں پر ایف آئی آر کو روکا نہیں گیا، ایف آئی آر کو درج کر لیا گیا، لیکن چونکہ وہ جو درخواست تھی اس کے بیچ میں بظاہر ایسا دکھائی دے رہا تھا پولیس کو کہ اس میں بدنیتی موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ ایف آئی آر اس طرح نہیں کاٹے گی۔ اور اس سے پہلے کل رات اس کا پوسٹ مارٹم بھی ہوا۔ اس بیچارہ وہ ذہنی طور پہ بھی کوئی اتنا مکمل صحت مند نہیں تھا، وہ نوجوان جو اس معاملے میں جہاں بھاگ کو اپنی جان سے گیا، اور اس سے پہلے کچھ پراپگنڈا بھی کیا گیا، خود عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پراپگنڈا کیا گیا کہ وہ تحریک نجات میں گرفتاری کی ایک ویڈیو چلا کے کہا گیا کہ جناب یہ بندہ ہے جس کو پولیس پکڑ کے لے گئی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ جناب جو لاہور پولیس ہے وہ اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے، اور بڑی خاموشی سے تحقیقات کر رہی ہے، اور ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ وہ پہنچ گئے ہیں کہ وہ جو ویگو گاڑی ہے جس میں اس کی لاش لائی گئی ہے وہ کس کی گاڑی ہے، اور وہ بندے کون تھے،
اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ لاش کہاں سے اٹھائی گئی ہے، کہاں سے گاڑی میں ڈالی گئی ہے۔ وہ جو سیف سٹی کے کیمرے ہیں اس سے بہت زیادہ ہیلپ لیا پولیس نے، اور وہ تقریباً تمام کیس انہوں نے سارٹ آؤٹ کر دیا۔ اور یہ بھی اطلاع مل رہی ہے کہ وہ جو 2 بندے اس کو لے کر گئے تھے اسپتال میں، ان بندوں کو بھی زیر حراست کر لیا گیا ہے، وہ اس وقت پولیس کی کسٹڈی میں ہے، ان سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ سو یہ کیس کھل جائے گا۔ اس میں ایک جو کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تفتیش جو ہے وہ بالکل شفاف ہونی چاہیے، اور اگر یہاں پہ اس کے اس ہلاکت میں پولیس کا فالٹ ہے تو پولیس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر پولیس کا فالٹ نہیں ہے تو پھر جس کے حکم پر یا جس نے اس کو مار کر اس کو پولیس کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی ہے، ان کے خلاف بھی اتنی ہی شفاقانہ کارروائی ہونی چاہیے جتنی شفاقانہ یہ ساری پلاننگ تھی۔ اب یہ دونوں اس کے پہلو ہیں، اب وقت بتائے گا آگے چل کے کہ کیا چیز ٹھیک ہے یا کیا غلط ہے، لیکن عمران خان صاحب نے اپنا ایک ریکارڈ قائم رکھا کہ وہ کسی کے پاس تعزیت کے لیے نہیں جائیں گے، اپنی خدمت میں اٹھا کے بندے کو پیش کرائیں گے بادشاہ سلامت، اور وہ اس سے تعزیت کریں گے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی اپنا ریکارڈ قائم رکھا کہ وہ کسی کی نماز جنازہ پہ نہیں جاتے، چاہے کہ ان کے لیے یا ان کی پارٹی کے لیے جان بھی دے دے۔ آپ نعیم الحق سے لے کے ضلع شاہ تک سارے لوگوں کو دیکھ لیجئے، کسی بھی لیول کا بندہ عمران خان نے اس کی میت پہ نہیں جانا۔ بہرحال عمران خان صاحب کی مرضی ہے، لیکن اس وقت تو بہت سارے معاملات اور بھی چل رہے ہیں۔ پھر جو ایک معاملہ ہوا آج، جو ایک انسداد دہشت گردی کا مقدمہ تھا، اس میں نے آپ سے عرض کیا کہ عبوری زمانے میں توسیع کر دی گئی۔ عمران خان صاحب کی توقع کی جا رہی تھی کہ 1 ہفتے کی توسیع ملے گی، لیکن وہ 21 تاریخ تک توسیع کر دی گئی، اور وہ جو 1 ہفتے کی توسیع بھی توقع کی جاتی تھی وہ اس وجہ سے کی جاتی کہ وہ ممتا اور شفقت والا معاملہ تھا، ادروائز تو بنتی کوئی نہیں تھی۔ تو بہرحال عمران خان صاحب کو بہت ساری انڈیو فیورز ملی ہیں، آڈیو ویڈیوز بھی آگے ہوئی ہیں بہت ساری، آپ کے سامنے ہی ہیں، اور وہ معاملہ جا رہا ہے۔ لیکن اب جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اس معاملے پہ تھوڑی سیریس ہو گئی ہے، کیونکہ جو عمران خان صاحب نے آخری جو ایک تقریر کی تھی، جس کے بعد ان کی تقریر نشر کرنے پہ پابندی عائد کی گئی، اس میں جو انہوں نے زبان استعمال کی تھی، جو سرکاری افسران کے بارے میں انہوں نے اسے بلو دی بیلٹ لینگویج استعمال کی تھی، ویسے وہ ذاتی محفلوں میں تو بہت زیادہ بلو دی بیلٹ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے آن دی ریکارڈ بھی بلو دی بیلٹ لینگویج استعمال کی تھی۔ اس کے بعد یہ طے کر لیا گیا کہ جی چاہے عدلیہ شفقت کرے، چاہے عدلیہ ان کو 2 گھنٹے بعد چھوڑ دے، چاہے وہ 2 دن بعد چھوڑ دے، عمران خان صاحب کو ایک دفعہ گرفتار کرنا ضرور ہے۔ یہ اب فیصلہ ہو گیا۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کو بہت زیادہ ڈھیل دی جا رہی تھی، ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا تھا، اور عمران خان صاحب کو کل کے ایکشن کے بعد یہ بتا بھی دیا گیا ہے کہ بس اتنی سی آپ کی طاقت ہے، یہ جو آپ نے کل کر لیا، کوئی 300-400 بندہ اکٹھا کر کے پتھراؤ کرا لیا پولیس پہ، 12-15 پولیس والے زخمی کر دیے، اور لیکن جب پولیس نے وہ کہتے پانی والی توپ چلائی تب بھی کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوا، اور وہ شام کو وہ عالم تھا کہ زمان پارک کے باہر ہو کا عالم تھا، اور اندر عمران خان اپنے چند لوگوں کے ساتھ سہما ہوا بیٹھا تھا۔ یہ ٹوٹل جو مقبولیت کا بلبلہ ہے وہ اتنا سا ہے۔ انہوں نے عمران خان صاحب کو بتا دیا کہ جناب یہ آپ کی مقبولیت ہے، جس دن ہمارا دل کیا آپ کو پکڑ لیں گے، اور وہ پکڑیں گے۔ اس دفعہ یہ میں نے آپ سے عرض کی کہ اب یہ طے ہو گیا ہے، اور جو ان کو انڈیو فیورز دی جا رہی ہیں اس کے والے سے بھی کسی حکمت عملی پر کام کیا جا رہا ہے، جو انشاءاللہ آئندہ آنے والے ولاگز میں ہم آپ کے ساتھ عرض کریں گے۔ اور یہ جو آج پھر ایک اور بھی معاملہ ہوا، ایک تو کل بلوچستان پولیس کل کی آئی ہوئی لاہور میں موجود ہے، وہ جو عمران خان صاحب کا ایک کیس ہے وہاں پہ ان کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے ہیں، پھر وہ جو الیکشن کمیشن والے کیس میں وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے ہیں، اور اب جو ہے وہ ایک جو فرا گوگی ہیں ان کے جو کیس تھا اس میں انہوں نے پیش ہونا تھا وہ نہیں ہو رہی ہیں، اور اس میں بھی ان کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہیں، اور ایف آئی اے کی ٹیم نے جو لاہور میں جو ڈیفینس میں ان کا گھر ہے فرا گوگی صاحبہ کا، وہاں پہ جا کے ان کی وارنٹ گرفتاری کی تعمیل بھی کروائی ہے، ان کے ملازمین کے حوالے کیے ہیں، ان کو بتایا کہ جناب وہ نہیں آ رہی تو ان کی وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے ہیں، تو وہ یقیناً وہاں پہ موجود نہیں تھی کیونکہ بیرون ملک ہیں اس لیے گرفتار نہیں ہو سکی، لیکن اب وہ جب بھی پاکستان آئیں گے گرفتار ہوں گی۔ اب یا تو ان کو آنا پڑے گا، پیش ہونا پڑے گا، اگر وہ پیش نہیں ہوں گی تو پھر اب جو کارروائی ہے ان کو اشتہاری قرار دیے جانے کی طرف جائے گی، تو فرا گوگی صاحبہ پھر اشتہاری ہو جائیں گی، مفرور ہو جائیں گی، زندگی میں جب بھی کبھی پاکستان واپس آئیں گی ان کو گرفتار ہونا پڑے گا۔ دوسرا معاملہ تھا کہ عمران خان صاحب کو آج پیش ہونا تھا اپنی اہلیہ بشرا بی بی کے ہمراہ نیب راولپنڈی کے آفس میں، جو نیب راولپنڈی کی بلڈنگ جو ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہے، وہاں پر انہوں نے پیش ہونا تھا، لیکن وہ حسب توقع پیش نہیں ہوئے، کیونکہ عمران خان صاحب کو پرواہ پرو کوئی نہیں کرتے ہوتے کیا ایف آئی اے ہوتی ہے، کیا نیب ہوتی ہے، وہ جو قانون کی حکمرانی کی باتیں وہ صرف تقریروں تک ہیں۔ یہ میں ویسے ہر ولاگ میں اپنے یہ بات کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ جی وہ اب بشرا بی بی بھی اس رگڑے میں آ رہی ہیں، اور عمران خان صاحب تو آئے ہوئے ہیں، اور جو فرا گوگی ہیں وہ بھی رگڑے میں آ رہی، تو جس کی وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ پنکی گوگی اور کپتان تینوں کے لیے اچھے خبریں نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ ایک بری خبر عمران خان صاحب کے لیے آئی ہے امریکہ سے۔ امریکہ سے کیسے آئی ہے کہ جو عارف نقوی صاحب ابراج گروپ والے عمران خان صاحب کے مبینہ دوست، اور جو فارن فنڈنگ کیس میں جنہوں نے منی ٹرانسفر کی تھی وہاں پر انہوں نے
چیریٹی میچ کروا کے پیسے تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں بھیجی تھے بجائے کہ شوکت خانم کے اکاؤنٹ میں بھیجتے، اور وہ پھر سیاست میں خرچ کیے گئے۔ مبینہ طور پہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، الیکشن کمیشن اس کی 7 سال کی سماعت کے بعد ان کو ڈکلیئر کر چکا ہے کہ وہ اس میں مجرم پائے گئے ہیں، اور جو الیکشن کمیشن کے مطابق اب وہ آگے کیسز چل رہے ہیں۔ اور وہی عارف نقوی ہیں جو کے الیکٹرک بھی ان کو دی گئی تھی، اور کے الیکٹرک کی طرف جب بشیر محمد تھے FIA کے DG عمران خان صاحب کے دور میں، تو انہوں نے پھر بعد میں اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جی جو بھی منی لانڈرنگ اور جو کرپشن اور جو پیسوں کی ریکوری کا معاملہ تھا وہ کے الیکٹرک کی طرف جاتا تھا، جب ہم اس طرف چلتے تھے عمران خان صاحب ہمیں بلا کے کہتے ہیں کہ میرا دوست ہے، میرا فنانسر ہے، اس کی طرف نہیں جانا۔ تو عمران خان صاحب کے تو بڑے معروف فنانسر ہیں۔ اچھا، پھر عمران خان کا بندہ فنانسر ہو اور دنیا میں وہ وارداتیہ نہ ہو تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو عارف نقوی صاحب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے، انہوں نے براج گروپ میں رہ کے وہ سعودیوں سے بھی بڑا انہوں نے وہ مبینہ طور پہ بین الاقوامی طور پر ان کی جو ایک شہرت ہے وہ ایک فراڈ پرسن کی ہے، ایک فراڈیے کی ہے۔ ان کا کوئی ابراہیم نام کا بندہ یا خالد ابراہیم اس طرح کا کوئی نام کا بندہ ہے، وہ کافی عرصے سے امریکہ میں گرفتار ہے۔ اس کی نشاندہی پر عارف نقوی کو برطانیہ میں گرفتار کیا گیا، اور جب عارف نقوی کو برطانیہ میں گرفتار کیا گیا تو جو وہاں پہ جو برطانیہ میں پولیس حق دیتی ہے اس کو گرفتار شدہ بندے کو کہ جی آپ کسی کو اطلاع کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر والوں کو، وکیل کو، تو آپ اپنے قریبی لوگوں کو اطلاع کرنے کو کہہ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جناب جن 2 افراد کو اطلاع کرنے کا کہا تھا، ایک تھا ڈاکٹر عارف علوی صدر پاکستان، اور ایک تھے عمران خان وزیر اعظم پاکستان، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ 2 بندے میرے وارث ہیں۔ وہ عارف نقوی صاحب امریکہ حوالگی سے بچنا چاہتے تھے کیونکہ ان کا ساتھی امریکہ میں گرفتار ہے، اس نے عارف نقوی کا بتایا تھا۔ اب عارف نقوی صاحب چاہتے تھے کہ ان کو FBI کے حوالے نہ کیا جائے امریکی، تو انہوں نے برطانیہ کی عدالت میں اس حوالے سے کیس کر رکھا تھا کہ ان کو روکا جائے ان کی حوالگی کو امریکہ کے حوالے کرنے سے ان کی ذات کو، لیکن وہ درخواست اب ان کی خارج ہو گئی ہے، اور اب کسی بھی دن کسی بھی وقت عارف نقوی کو جو ہے وہ برطانیہ باقاعدہ طور پر امریکہ کے حوالے کر دے گا، جس کے بعد عمران خان صاحب کا نام تو یقیناً بیچ میں آئے گا، پہلے بھی ان کا آیا ہوا اس کیس کے اندر۔ تو امریکہ یہ کسی بھی وقت مطالبہ کر سکتا ہے پاکستان سے کہ امریکہ کے حوالے کیا جائے عمران خان کو۔ اب امریکہ کو یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے عمران خان کی حوالگی کا مطالبہ کرنا ہے، یا کہ ان کو اپنا اثاثہ سمجھتے ہوئے ان کے اوپر ایک تھریڈ کو برقرار رکھنا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے اوپر ایک تھریڈ ہے کہ ہم جب چاہیں تمہاری گرفتاری لے سکتے ہیں، اور تاکہ عمران خان صاحب وہ جو یقین آج کل دلاتے پھرے نا امریکیوں کو بلا بلا کے کہ آپ فکر نہ کریں، میں آؤں گا تو میں وہ چائنا سے بالکل کٹ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تو اس کے بدلے میں وہ عمران خان صاحب کی یہ سروسز کنٹینیو کرے گا۔ اب یہ تو امریکہ نے دیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے، لیکن اگر وہ امریکہ پاکستان سے مانگ لیتا ہے عمران خان کو، تو پھر پاکستان کی ایک نئی مصیبت ہے، بات نہ مانے تو وہ بھی بڑی مصیبت ہے، بات مان لو تب بھی مصیبت ہے، لیکن عمران خان صاحب کے لیے بات یہ اچھی خبر نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف، اور وہ اگلی خبر ہے بول نیوز کے مالک شعیب شیخ کو آج اسلام آباد ایئرپورٹ پہ گرفتار کیا گیا۔ وہ غالباً کراچی سے آئے تھے، اسلام آباد ایئرپورٹ پہ انہوں نے لینڈ کیا، وہاں سے جناب بقول بول TV کے ان کو اغوا کر لیا گیا، نامعلوم افراد لے گیا، حالانکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ FIA نے باقاعدہ ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا تھا، اور FIA کے لوگوں نے ان کو باقاعدہ گرفتار کر کے وہاں سے وہ لے کر کے گئے، اور اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ 2016 میں وہ جن ایک جج صاحب کو 50 لاکھ روپے رشوت دینے کا جو ان کے اوپر الزام تھا، اس الزام پہ ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اور وہ جو اس کو آپ الزام اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہ جن جج صاحب نے وہ 50 لاکھ روپے مبینہ طور پر رشوت وصول کی تھی، انہوں نے اس چیز کا اعتراف کر لیا تھا، اور اسی اقبال جرم کی وجہ سے ان کو اپنے جج ہونے کے منصب سے ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ تو یہ ایک بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جس میں شعیب شیخ صاحب ابھی گرفتار ہوئے ہیں۔ اب وہ گرفتار ہوئے ہیں تو اس کا کچھ اور بھی مطلب ہے، وہ پہلے بھی گرفتار ہو سکتے تھے، مقدمہ پہلے بھی درج ہو سکتا تھا، ممکن ہے اس پہ کوئی قانونی ہیچ چاہل ہو، لیکن بظاہر جو لگتا ہے ہم تو وہی بات اسی پہ جائیں گے، فیس ویلیو پہ جائیں گے کیس کی۔ تو وہ اب بات یہ ہے کہ جتنے وہ جو ففتھیے تھے، وہ جو 5th جنریشن وار فیئر والے ففتھیے تھے، وہ تمام ان سب لوگوں کی آخری پناہ گاہ تو بول TV ہے۔ آپ وہ جمیل فاروقی کو لے لیں، عمران ریاض کو لے لیں، سمیع ابراہیم کو لے لیں، اور صدیق جان کو لے لیں، وہ مخدوم شہاب الدین کو دے دیں، جتنے بندے ہیں نا وہ ففتھیے پرانے سارے، ان سب کی آخری پناہ گاہ ہے وہ بول TV ہے۔ اور ویسے بھی ایگزیکٹ والے معاملے پہ جو ریپوٹیشن ہے بول TV کی یا اس کے مالک شعیب شیخ کی، وہ پہلے بھی بڑی متنازع ہے، تو ان سب کی وہ آخری پناہ گاہ وہاں ہے۔ تو ان سب کا جو باس ہے شعیب شیخ، وہ اب گرفتار ہوا ہے، اور چونکہ پہلے وہ اپنے پیسے ویسے دے کے اپنے آپ کو ایک دفعہ بری کروا چکے ہیں، لیکن وہ الٹا جج صاحب بھی ساتھ مارے گئے، کیس بھی دوبارہ پھر ریسٹور ہو گیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب شعیب شیخ آگے سے اس سے نکل پاتے ہیں یا نہیں نکل پاتے۔ اب اس خبر کی طرف آتے ہیں جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے ایک بین الاقوامی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیا، اور اس میں بڑی باتیں انہوں نے کی، کہا کہ ایک تو
90 روز میں ہر صورت میں الیکشن ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جناب. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ مجھے چاہتے ہیں کہ یہ مجھے پہلے گرفتار کر لیں یا نااہل کر دیں تو اس کے بعد یہ الیکشن میں جائیں گے, اور اسی وجہ سے یہ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. انہوں نے موجودہ حکومت کے بارے میں یہ بات کی, اور پھر انہوں نے جناب ایک ایسی بات کہی کہ جس پہ کہتے ہیں نا کہ میرا تو ہنسی نکل گئی. بندہ ہنس ہی سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے فرمایا کہ جناب میں نے کبھی آرمی چیف سے ملاقات کا نہیں کہا, اور مجھے الیکشن لڑنے کے لیے کسی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. عمران خان صاحب جتنا پکا منہ بنا کے آپ مطلب جھوٹ بول لیتے ہیں, دنیا میں کوئی بدل ہی نہیں بول سکتا. اب آرمی چیف سے ملاقات کی تو آپ مرے جا رہے ہیں, ترلے کیے جا رہے ہیں. آپ نے کتنے بندے بے عزت کروائے ہیں جی اس چکر میں؟ کبھی آپ اپنے پریزیڈنٹ کو بے عزت کرواتے ہیں, بار بار ان کو کہتے ہیں جاؤ پھر کو ملیں, پھر جاؤ کو ملیں. وہ بیچارے جب جاتے ہیں آگے سے شرمندہ ہو کے واپس آتے ہیں. کبھی وہ جیب سے موبائل نکال کے دیے تھے جب آرمی چیف ملنے گئے تھے ان سے پہلی دفعہ اپنی تعیناتی کے بعد. تو یہ عمران خان سے بات کرتے ہیں, ان کا جی رہن دو میں نہیں بات کرتا. اور اس کے بعد پھر جب بھی یہ میسج ان تک پہنچایا گیا انہوں نے ہمیشہ آرمی چیف نے انکار کیا, کیونکہ جی میرا سیاستدانوں سے ملنے سے کام ہی کوئی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب مسلسل کوششیں کرتے رہے. پھر وہ جو اپنی پارٹی کے بنتے ہیں, فواد چودھری, اسد عمر, پرویز خٹک, شیریں مزاری اور چودھری پرویز علی اسپیشلی, بار بار ان لوگوں سے کہا گیا کہ کہلوایا کہ جنہوں ملنے عمران خان صاحب سے ملنے. ان کا یار میں نہیں ملتا. ایٹ دی اینڈ تنگ آ کر انہوں نے ان تمام لوگوں سے ملنے سے خود بھی انکار کر دیا. آرمی چیف نے کہا جی میں ان میں سے بھی کسی سے نہیں ملتا. اور پھر انہوں نے کیا کیا, عمران خان صاحب نے جو ریٹائرڈ افسران تھے ان سے سفارشیں کروانی شروع کر دی. اور اس سے بھی تنگ آ کر ہم نے اپنے ولاگ میں 2-3 روز پہلے یہ بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے تنگ آ کے آرمی چیف نے کہا کہ یہ جتنے ریٹائرڈ افسران ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی ان سے ملیں اور اس کے سفارشی بن کہتے ہیں میں ان میں سے کسی بھی سے ملنا چاہتا, ان سب کی بھی چھٹی کرا دی عمران خان صاحب نے. اور اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں آرمی چیف سے میں نے ملاقات کا کبھی نہیں کہا. سبحان اللہ عمران خان صاحب. اس کے علاوہ ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.